ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 44ویں آیت سے بیان۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے، اور جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس سے مول لے لیتا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بہر جے مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا الحاظ میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے تمام بھائیوں بہنوں، بیٹے بیٹیوں، بزرگوں، بچوں اور تمام ان لوگوں کے لیے جن کا ہمارے ساتھ روز بروز ملنا اور ملاقات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ بھی ملتا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہر ایک کی زندگی میں امن لائے، سکون لائے، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں امن کی فضا بالکل قائم نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے ہمارے ملک کے ان لوگوں کے لیے جو ملک کو ورن کر رہے ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں، کہ خدا انہیں بھی فہم اور فراست اور روح کی معمولی اور مساطا کر دے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لی گئی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ خدا سے بھی لگاتار ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملتا ہے، بنی اسرائیل قوم کو بھی آ کر ملتا ہے۔ آج بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ ہیں وہ اسے دیکھ کر ڈر رہے ہیں، اور وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ اپنے رہبر، اپنے رہنما موسیٰ جب ان کے پاس آتے ہیں تو اسے دیکھ کر خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا منہ چمکتا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو چکا ہے، اور وہ لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس پر کیسا عجیب عظیم قسم کا نور اتر آیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کا چہرہ کیوں چمکتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا سے باتیں کرتا تھا، اور خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا نور ہے۔ یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اور جب موسیٰ خدا سے ملتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا چہرہ جو ہے نا وہ چمک اٹھتا ہے، وہ بھی چہرہ اس کی مانند چمکنے والا ہے، نور کی مانند چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب موسیٰ اپنے لوگوں سے ملتا ہے تو لوگ خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ جب وہ ڈرتے ہیں تو موسیٰ آخرکار کیا کرتا ہے؟ جب موسیٰ کو بتایا جاتا ہے تو موسیٰ اپنا منہ کیا کر دیتا ہے؟ چھپا کر انہیں ملتا ہے۔ آج کا کلام ہمیں پہلی تلاوت کے مطابق اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم بھی نور کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے چہرے کو چمکا سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں، ہم خدا کے ساتھ باتیں کریں، جس طرح موسیٰ خدا سے کیا کرتا تھا؟ اس کی حضوری میں جاتا اور اس سے کیا کرتا؟ باتیں کرتا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح بنی اسرائیل قوم موسیٰ سے ڈرنا شروع ہو گئی تھی، آپ سے بھی لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں ڈرنا شروع ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ خدا کو دیکھیں گے، آپ کے اندر وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر خدا رہتا ہے، اور جس کے اندر خدا رہتا ہے اس سے ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے نہیں ڈرتا، جس کے اندر خدا کا خوف خدا رہتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم خدا سے ڈرنے والے بنے۔ جس طرح موسیٰ کا چہرہ چمک اٹھا، ہمارا بھی چہرہ اسی طرح چمکے گا، اور لوگ جانیں گے کہ یہ مسیح کے کیا ہیں؟ پیروکار ہیں، یہ مسیح کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ کس سے؟ ہمارے کاموں، ہمارے اعمال، ہمارے افعال کے ذریعے سے۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے وہ تمثیل ہمارے سامنے پیش کی ہے مخفی خزانہ اور انمول موتی کے بارے میں۔ پہلی تمثیل میں کہا گیا کہ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اس نے اس کھیت کو یا اس خزانے کو پا لیا
اس کھیت میں سے تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنا سارا کچھ بیچ دیا اور اس کھیت کو کیا کیا، خرید ہی لیا، مول ہی لے لیا۔ اس سے مراد یہ ہے، یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس گڑ ہے وہ اسے کیا کرے، چھپا کے کھائے۔ اس نے لوگوں کو نہیں بتایا، اس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ مجھے خزانہ مل گیا، آؤ میری مدد کرو، اکٹھا کرو، نہیں، وہ گیا ہے، اس نے اپنا سارا کچھ بیچا ہے، اس کھیت کو خرید لیا۔ مثال کے طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے زمین کا وہ ٹکڑا ہی خرید لیا جس کے اندر کیا ہے، خزانہ چھپا ہوا ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ میرا خزانہ کہاں پر چھپا ہوا ہے، میں بھی اسے کیا کروں، خرید لوں۔ جب میں اسے خرید لوں گا تو میں کیا کروں گا، جو بات کہی گئی محاورے کے طور پر، ایک مثل کے طور پر، کہ جس کے پاس گڑ ہوتا ہے وہ اسے کیا کرتا ہے، چھپا چھپا کے کھاتا ہے، اور کھانا بھی چھپا کے چاہیے۔ دنیا داری آپ سے کچھ نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو نا میرے گھر کے پاس سے جب گزرتے نا تو مجھے کبھی کبھار لوگ پوچھ لیتے ہیں، باؤ جی گڈی کھلوتی ہے میں ہمیشہ کہنا میری نہیں، کیونکہ میرے بڑے دادی ہے وہ گاڑی میری، میرے فادر جی کو بھی پتا ہے، میرے مطلب کہ گھر والوں کو بھی پتا ہے، بہت سارے جو کلوز ہیں انہیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی بتا دیا ابھی۔ گڑ جو پاس ہو اسے کیا کرے، چھپا کے کھائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے آپ میں محول دینے جن کے کام کاروبار ہوتے ہیں، بھائی میں ہوں، میرے کو بہت کچھ ہے، وہ خطا کھاتے ہیں۔ آج کی جیل پاک میں نے سنا ہے کہ اس نے اس خزانے کو پا لیا ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے کیا کیا ہے، اس خزانے کے جو حصہ ٹکڑا کھیت کا آتا ہے نا وہی خرید لیا ہے۔ خریدا کیسے ہے، اس نے اپنا سارا کچھ بیچ دیا ہے۔ آج کی دوسری تمثیل میں خدا یسوع نے جو انمول موتی کے بارے میں ہے کہ ایک سوداگر ہے، انمول موتیوں کی تلاش میں نکلا ہے۔ جب اس نے انمول موتی پا لیا نا تو اس نے بھی کیا کیا ہے، اپنا سارا کچھ بیچ دیا ہے۔ اس سے مراد یہ دونوں تمثیلوں میں پتہ کیا ہے کہ بھئی انمول موتی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس سے چھوٹے سارے موتی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح اعلیٰ موتی ہے، اعلیٰ درجے کا، اتم درجے کا ہے۔ وہ سب سے جس نے اسے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس سے چھوٹے درجے کا موتی کون ہے؟ چھوٹے درجے کے موتی آپ کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر ان کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ نے اس موتی کو پایا ہوا ہے۔ لیکن انمول موتی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ جب کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو ترک کر کے خداوند خدا کی حضوری میں آتے ہیں یسوع مسیح کو پانے کے لیے، تو پھر آپ انمول موتی کو پا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے سارا کچھ بیچ دیا ہے۔ آپ نے نہیں پرواہ کی کہ میری بیوی گرجے آئی ہے کہ نہیں آئی، میرا بیٹا گرجے چرچ میں آیا ہے کہ نہیں آیا، یا بیوی سوچتی ہے کہ میرا خاوند چرچ میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ وہ سب کو ترک کر کے کیا کرتی ہے، خداوند خدا کے گھر میں آتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انمول موتی یسوع مسیح کو حاصل کرتی ہے، باقی ساری دنیا کی چیزوں کو کیا کر کے آ گئی ہے، چھوڑ کر آ گئی ہے، بیچ کر آ گئی ہے۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ہم دنیا داری کی فکر و تردد میں نہ پڑیں، بلکہ ہم خداوند خدا کی حضوری میں ہیں، ہم اس انمول موتی کو حاصل کریں جو انمول موتی خداوند یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کو تلاش کرو تو باقی چیزیں کس میں ملیں گی، انعام میں ملیں گی۔ آئیں ہم اس انعام کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور انمول موتی جو خداوند یسوع مسیح ہے اسے اپنے دل میں سوائد کرنے دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔